السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل. ناظرین، آج جو ایک سوال ہے کسی نے پوچھا ہے محمد علی مرزا صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے، جو تقریباً 4-5 دن پہلے ہوا ہے، کہ اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میوزک جو ہے یہ جائز ہے، یہ کوئی ناجائز یا حرام چیز نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور اس طرح کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، تو اس حوالے سے سوال کیا گیا ہے. تو یہ انٹرویو شاید آپ نے بھی دیکھا ہو یا سنا ہو. کراچی کے ایک یوٹیوبر ہیں مورو بھائی، یا اس طرح تیمور صلاح الدین، یا اس طرح کوئی نام ہے ان کا یوٹیوب پہ چینل بھی ہے، اور میوزک انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے محمد علی مرزا صاحب کا انٹرویو کیا ہے. چونکہ وہ محمد علی مرزا صاحب کے بہت فین ہیں، تو ان کے پاس وہ جیلم میں تشریف لائے اور ان کا ایک طویل انٹرویو کیا، جو کہ پھر میں نے بھی سنا یہ سوال کی وجہ سے. تو اس انٹرویو میں بہت ساری باتیں بہت اچھی بھی ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو بھی ہوئی، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل غلط باتیں ہیں. چونکہ انٹرویو کرنے والے جو تھے وہ مورو بھائی یا صلاح الدین نام ہے غالباً، وہ ظاہر ہے ان کا تعلق تو کسی اور چیز سے ہے، دین کے ساتھ تو ہے نہیں ہے. تو وہ سوال کرتے تھے تو آگے سے وہ جواب دیتے تھے اس سوال کا. تو ظاہر ہے مورو بھائی کے پاس تو دین کا وہ علم یا نالج تو نہیں ہے کہ وہ آگے سے ان کو فوری طور پر ٹوک سکیں یا روک سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ ابھی آپ نے یہ بات کی تھی اور ابھی آپ اس کے الٹی بات کر رہے ہیں، یا آپ کا پہلے یہ موقف تھا اور ابھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس میں سے وہ خاص اس چیز پر آتا ہوں. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے وہ 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا انٹرویو، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اسی وقت اگر ٹوک کر روکا جاتا اور پوچھا جاتا تو بات بنتی. لیکن چونکہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، اس میں ایک سوال انہوں نے یہ کیا، چونکہ وہ خود میوزک انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں میوزک ناجائز ہے، حرام ہے یا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ میوزک جو ہے، یہ موسیقی جو ہے یہ جائز ہے، یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے. ظاہر ہے محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ دلیل کی دنیا کے آدمی ہیں. دلیل کی دنیا کے آدمی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ میں دلیل کی دنیا کا آدمی ہوں، بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کرتا. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ موسیقی جائز ہے، تو ظاہر اب اس کی ان کو دلیل بھی دینی تھی. اس کی انہوں نے جو دلیل دی، اس کو اسی وقت اگر ٹوک کر پوچھا جاتا تو پھر بات بنتی. لیکن چونکہ اس وقت ہوا نہیں، مورو صاحب جو ہے وہ ان کے پاس تو اتنا وہ اس کا علم نہیں تھا. تو محمد علی مرزا صاحب نے موسیقی کے جواز کے لیے جو دلیل دی وہ یہ دی کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بعض روایات میں آتا ہے، کچھ بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں عید کے موقع پر، اور اسی طرح شادی کے موقع پر گانا گا رہی تھیں. تو کہا کہ دیکھیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ گانا گا رہی تھیں، لہٰذا موسیقی حلال اور جائز ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے سوال چنا جواب جو، یعنی سوال کچھ اور کیا گیا ہے، جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے. سوال کیا جا رہا ہے موسیقی، میوزک کے جائز اور حلال ہونے پر، اور جائز یا ناجائز ہونے پر، لیکن جواب وہ دے رہے ہیں گانے پر. دیکھیں موسیقی جو ہے اس کا تعلق آلات موسیقی کے ساتھ ہوتے ہیں. موسیقی اور گانا جو ہوتا ہے اس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے. گانا زبان سے گایا جاتا ہے، منہ سے گایا جاتا ہے، کچھ الفاظ ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، اس کو گانا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر وہ الفاظ اللہ کی تعریف میں پڑھے جا رہے ہوں تو اس کو حمد کہتے ہیں. اگر وہ الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں زبان سے ادا کیے جا رہے ہوں، گائے جا رہے ہوں، گنگنائے جا رہے ہوں، تو اس کو ہم نعت شریف کہتے ہیں. اگر وہ ویسے ہی کچھ اشعار ہوں تو ان کو نظم بھی کہا جاتا ہے، گانا بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس طرح کی طریقت. تو موسیقی، سوال انہوں نے موسیقی کے بارے میں کیا، تو ظاہر ہے موسیقی کا تعلق ہوتا ہے آلات موسیقی کے ساتھ. تو جواب انہوں نے گانے کا دے دیا. تو گانا دیکھیں، اگر عید کے موقع پر کچھ بچیوں نے یا کچھ خواتین نے گانا گایا تو وہ پہلے بھی ہوتا تھا، شادی کے موقع پر گھروں میں ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. تو گانا اور چیز ہوتی ہے، موسیقی اور چیز ہوتی ہے. موسیقی آلات موسیقی کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. اور دیکھیں ہمارے لیے یہ آلات موسیقی ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج بہت جدت آ گئی ہے اور طرح طرح کے ڈیجیٹل آلات موسیقی جو ہے وہ بن گئے ہیں، اور بے شمار قسم کے آلات موسیقی ایجاد ہو گئے ہیں. لیکن اس دور میں بھی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موسیقی کے 3 طرح کے آلات اس وقت بھی موجود تھے. ایک پیٹنے والے جنہیں ڈھول کہا جاتا ہے، دوسرے جو ہے وہ تار والے جنہیں وہ
گٹار وہ کہا جاتا ہے جس وہ آج کل بھی ہوتے ہیں، ایسے تار کو ایسے ایسے کرتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے، اور تیسرے بانسریاں. تو یہ 3 قسم کے آلات موسیقی اس وقت بھی ہوتے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ترقی ہوتی رہی، جدت پیدا ہوتی رہی، اور آج بھی یہ موجود ہے. تو یہ تینوں قسم کی، یعنی ڈھول، بانسری اور وہ بجانے والا تار والا جو ہوتا ہے، یہ تینوں اس وقت موجود تھے. لیکن ہمیں کسی بھی حدیث میں، یہ روایت میں یہ چیز نہیں ملتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے آلات موسیقی کی اجازت دی ہو، یا خود سنے ہوں، یا صحابہ کرام نے ان آلات موسیقی کا استعمال کیا ہو. بلکہ اس کے برخلاف ان کی ممانعت، ان کی حرمت، اور ان کے استعمال کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اور ان کے استعمال کرنے والوں پر اللہ کا عذاب اس صورت میں کہ ان کو زمین میں دھسایا جائے گا دنیا میں، اور بے شمار قسم کی احادیث اور وعیدیں احادیث میں موجود ہیں. لیکن محمد علی مرزا صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کو گول کرتے ہوئے، سوال کیا گیا موسیقی کے بارے میں اور جواب دیا گانے کے بارے میں. تو گانا بے شک گایا ہوگا، اشعار پڑھے ہوں گے، خواتین بھی پڑھتی ہوں گی، تو اس کے ساتھ یہ تو ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ڈھول پیٹا جا رہا تھا یا بانسریاں بجائی جا رہی تھیں، اور یا وہ ساتھ وہ بھی بجایا جا رہا تھا، پتہ نہیں اس کا مجھے نام ہی نہیں آتا، گٹار کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، تو ساتھ وہ بھی بجایا جا رہا تھا. تو آپ اس کا کہیں نا، موسیقی اصل تو وہ ہے آلات موسیقی. تو اب اس بارے میں ان کی حرمت، ناجائز ہونے کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں. اب میں یہاں پر وہ تمام احادیث نہیں سنا سکتا چونکہ ویڈیوز مختصر ہوتی ہیں. میں آپ کو صرف ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، 400-450 صفحات پر مشتمل، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کے جو والد صاحب تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کی طویل اور ابحاث پر اور بڑی مدلل کتاب 450 صفحات پر اسلام اور موسیقی کے نام سے موجود ہے. اس کتاب کا PDF لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بازار سے خرید کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ موسیقی اور آلات موسیقی کے حوالے سے اس کتاب میں بحث موجود ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، اس انٹرویو کے اندر، اور جیسا کہ محمد علی مرزا صاحب اپنے ہر انٹرویو کے اندر اور ہر اپنے بیان کے اندر، اپنے واز کے اندر، اپنے درس کے اندر جس چیز کو بار بار زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ جو مسالک ہیں مختلف، دیوبندی، بریلوی، الحدیث، یہ وہ فلاں فلاں، یہ ہر وقت اپنے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک مسلک جو ہے دوسرے مسلک کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اسی چیز کو انہوں نے اس انٹرویو میں بھی بار بار دہرایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مسلک، یہ مسالک آپس میں ان کا اختلاف ہے، آپ کو اس پر اعتراض ہے کہ ان کو اختلاف کیوں ہے؟ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ یہ آپس میں ان کا اختلاف ہے، یہ ایک دوسرے کی بات نہیں ماننے کے لیے تیار، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس بات پر زور دیتے ہیں محمد علی مرزا صاحب. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر ایک مسلک دوسرے مسلک کے بعض مسائل میں اختلاف رکھتا ہے اور دلیل کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا اختلاف کرتا ہے، دیوبندی اگر بریلوی سے اختلاف کرتا ہے دلائل کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ ہمیں آپ کی اس بات سے اختلاف ہے، ہمارے پاس اس کی یہ دلیل ہے، اور بریلوی حضرات کہتے ہیں ہمیں آپ سے اختلاف ہے اور اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں ہمیں آپ کی اس بات سے اختلاف ہے اور ہمارے پاس اس کی یہ دلیل ہے. تو اس اختلاف جو دلیل کے بنیاد پر ہو، اس میں کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے، اس میں مارنے والی کون سی بات آ گئی، اس میں جو ہے وہ کفر اسلام والی کون سی بات آ گئی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ان سب کے خلاف سب کو غلط کہا. اگر ایک مسلک دوسرے مسلک کی چند باتوں میں اختلاف کرتا ہے تو آپ نے تو کلی طور پر تمام آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کون سی ایسی شخصیت ہے، ان مسلک تو 3 ہیں نا عام مشہور جو ہیں، ان کے علاوہ ایسی کون سی شخصیت ہے یا ان مسالک میں سے ایسی کون سی مشہور شخصیت ہے جس پر آپ کی ویڈیو نہیں ہے؟ آپ نے ہر بندے، ہر جماعت، ہر سیاسی اور خاص طور پر ہر مذہبی تنظیم، جماعت اور شخصیت کے خلاف آپ نے الگ الگ ویڈیو بنائی ہے، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس پر آپ نے اتفاق کیا اور کہا ہو یہ صحیح ہے، سوائے اپنی ذات کے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میری ذات ہی تمام خطاؤں سے پاک ہے اور میں جو بات کرتا ہوں وہ درست ہے، باقی دیوبندی بھی غلط، بریلوی بھی غلط، اہل حدیث بھی غلط، جماعت اسلامی بھی غلط، اور پھر شخصیات کے نام مولانا مودودی بھی غلط، ڈاکٹر اسرار احمد بھی غلط، طاہر القادری بھی غلط، طارق جمیل صاحب بھی غلط، اور مولانا فضل الرحمان بھی غلط. پھر سیاسی لوگ ہوں یا مذہبی، خاص طور پر کون سے ایسے علماء ہیں
کہ جس کا آپ نے کہا ہو کہ یہ صحیح ہے. تو جس کام پر آپ اعتراض کر رہے ہیں وہی کام تو آپ خود بھی تو کر رہے ہیں. آپ خود بھی تو سب کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو خود بھی تو سب سے اختلاف ہے. پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ جب فرق نہیں ہے تو پھر اس بات کا ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے بار بار؟ وہ اگر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں تو آپ تو ان سب کو برا بھلا کہتے ہیں. تو آپ بھی اپنی ذات کے علاوہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ بھی اپنی ذات کے علاوہ کسی کو درست نہیں سمجھتے. تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ موقع پر اگر کوئی ان کے سامنے موجود ہو تو پھر وہاں پر اس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے. آپ کے اندر تو اتنی غیرت اور اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ 20 مرتبہ آپ نے اپنے انٹرویوز کے اندر چیلنج کیا کہ کوئی آئے میرے ساتھ، میں چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ جو ہے بیٹھ کے بات کرے، مناظرہ کرے. اور پھر کئی لوگ آپ کے پاس آئے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، آپ کی گلی میں 2 گھنٹے کھڑے رہے، لیکن آپ اپنے گھر سے جو ہے باہر نہیں نکلے بات کرنے کے لیے. اور پھر آخر میں جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب جہلم میں تشریف لائے، لیکن آپ وہاں سے باہر نہیں نکلے. تو یہ اس قسم کے دعوے اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے مثبت کام کریں اور اس پر جو ہے آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور ہمت دے مثبت کام کرنے کی. مثبت کام یہ ہوتا ہے کہ جو حق بات ہے، جسے آپ اپنے علم کے بنیاد پر یا اپنی جو ہے وہ دلیل کے بنیاد پر آپ جسے حق سمجھتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ جسے حق سمجھتے ہیں اسے بیان کریں. اسے آپ بیان کریں، اور اس کو بیان کرنا یہ مثبت کام ہے. منفی کام کیا ہے کہ آپ اس کی آڑ میں لٹھ لے کر دوسروں کے پیچھے پڑ جائیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو یہی چیز آپ کرتے ہیں، اور اسی چیز یعنی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں ایسا کرتا ہے اور خود بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.